اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کے آؤ، لیکن بے چینی کے اس عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ بس تمہیں غم پر غم پہنچا، تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا۔ غمم بغم بمعنی غمن علی غم، ابن جریر اور ابن کثیر نے یہی معنی اختیار کیا۔ راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم، تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ یعنی یہ غم پہ غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والی سختیوں پر ملال نہیں ہوتا۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھر میں بھی ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ مذکورہ بے چینی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ اس سے مراد منافقین ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔
یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کی طرف سے ہوگی، اور امر و نہی بھی اسی کا ہے۔ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ رہنمائی کے طالب ہیں، یہ وہ آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں ضرور قضا وہاں تک لے کر جاتی۔ یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائے اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ جہاد اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ معلوم پڑ جائے کون اصل میں ایمان والا ہے اور کون نفاق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے وجہ شیطان کے پھسلانے پر آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ نیکی قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے ہمیں کہ اور نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا پچھلی نیکی قبول ہونے کی ایک علامت سمجھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی برائی کا بھی معاملہ ہے، برائی پر اگر توبہ نہیں ہوئی پھر برائی پر انسان جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس برائی پر آپ کی توبہ کیا ہے آپ نے صحیح نہیں ہوئی ہے، آپ نے اپنے برائی سے توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر بھی اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے، جس سے تو ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی میں ہونا واضح ہے کہ کتنے محبوب تھے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرے، عام مومنوں کو تنبیہ ہے کہ ان کے مومنین صادقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں، کہا اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اہل ایمان کو اس فساد عقیدے سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم، حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے کر لیا انسان نے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، کب آئے گی، کدھر آئے گی، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے اندر اس حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ رہے کہ جاؤ نہ جاؤ، ہم کو نہیں جانا ہے، نہیں مریں گے، نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا رہے گا تو انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے۔ اگر وہ سفر میں یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آیات میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام تعلیمات اور ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی کا سبب بنا۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔